بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر In the name of Allah, the most gracious, most merciful. تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نعمت والے. میں ویڈیو بار بار بناتے وقت یہی سوچتا ہوں کہ شاید میرا ویڈیو لوگوں کے ڈیبیٹ کے وقت یا لوگوں کے ڈائلاگز جب ایک دوسرے کے جو ہے مباحثے میں یا تقریر میں یا پھر جو ہے ہم اثر ہم پلہ ہونے کے لیے جو مذہبی بحث ہوتی ہیں مباحثے ہوتے ہیں ورلڈ میں ان تک میری ان باتوں کو پہنچائے تو شاید جو مسلمان ہیں وہ دوسرے کو سمجھنے کا فائدہ ملے گا. اب جیسے میں بتاتا ہوں دنیا میں ہر وقت یہ شجر ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ جو ہے پتجھڑ کے زمانے میں اس کے ڈالیاں پورے گر گئے اور یہ پھر دوبارہ جو ہے زندگی پایا اور اس کے اوپر جو ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس شجر کے اندر پتے ہیں اور زندہ ہے، تر و تازہ ہے. لیکن یہ نشانی کچھ دن پہلے میں لیلۃ القدر ہو گئی شاید سمجھ کر جو ہے میں صبح جب اٹھ کے دیکھا تو یہ سارے پتے مرجھا کے نیچے آ گئے تھے. تو میں سمجھ گیا شاید یہ شجر جو ہے یہ جھاڑ مر گیا ہوگا. لیکن جب میں پانی ڈال کے 4 گھنٹے کے بعد آ کے دیکھا تو پھر سے جو ہے اس کے اندر تر و تازہ پتوں کی جو ہے شکل دیکھی. پھر مجھے خیال آیا ہمارے اسکالرس یہ بات نہیں بتاتے سال تمام جو ہے لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے آج کل اسکالرس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسا چھوٹے چھوٹے بچے کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں نے دیکھا قادیانی وہ ترجمہ قرآن کا کر کے سنی مسلمانوں کو کرٹیسائز کر رہا، شیعہ بچہ جو ہے چھوٹا بچہ جو ہے سنیوں کو کرٹیسائز کر رہا اسکالرس کو. اور اہل سنت والے خبر پرست بولے تو وہ ایک جو ہے خبروں پہ نہیں جانا چاہیے بول کے ایک عالم جو ہے اپنی تقریر کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے اہل سنت کے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، نقطہ چینی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور حقیر جیسا علماء دین کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سارے مسلمان ایک اللہ کو جو عبادت کرنے والا ہے، اللہ کس کی عبادت قبول کرے گا ہم کو نہیں معلوم. ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دل صاف رکھیں، ہم سب کے لیے جو ہے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو تو قبول کر لے. ہماری چھوٹی موٹی جو بھی فکر ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اس واسطے ہم جو ہے مکمل دین پر نہیں چل سکتے. اللہ کو ہم نے دیکھا اور جو انسان مکمل نہیں ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ توبہ رکھی ہے. توبہ کریں اور سب کے سب مل کے محبت کر کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، چاہے کوئی بھی اللہ کو ماننے والا ہو مسلمان. اب میں 2 نشانیاں خاص بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا. یہ ایک اہمیت جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس واسطے رکھنی ہے کہ جوئش اور کرسچنس ہم پہلے ہے کہتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان پہلے کیسا ہے، نمبر 1 کیسا ہے. آدم کو جب اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا اسی وقت میں اللہ نے عورت یعنی حوا علیہ السلام کو جو ہماری ماں ہے اس کو جو ہے پھسلی سے نکالا. اس میں ماں نہیں ہے، ماں کے جو ہے بچے دانی سے نہیں پیدا ہوئی حوا علیہ السلام. یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس واسطے کن فیکن کہہ کے جو ہے اس نے بنا ماں کے جو ہے حوا علیہ السلام کو اس پھسلی سے نکال لیا. یہ بات یہودی بھی جانتے ہیں، کرسچن بھی جانتے ہیں اور مسلمان بھی جانتے ہیں. لیکن اب ثابت ہم کرنا ہے کہ ہمارا اللہ سچا ہے اور وہ جو ہے پہلے بنا ماں باپ کے پیدا کر کے آدم کو بتایا، پھر حوا علیہ السلام کو جو ہے بنا ماں کے پیدا کر کے بتایا. اب عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے بنا باپ کے پیدا کر کے بتایا. جبریل علیہ السلام آئے اور مریم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو بچہ دینا چاہ رہا ہے. مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی یعنی بشر یعنی انسان مجھے ٹچ نہیں کیا، کیسے مجھے بچہ پیدا ہو. اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کن فیکن ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور وہ جو ہے
تم کو صرف بچہ دینے کا ارادہ کر لیا، طے ہو گیا، اور یہ ہونے والا ہے تم کو، اور تمہارے کو بھلائی ہوگی، ساری دنیا کے اندر یہ بچہ مشہور ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام مشہور ہے، اور غلط جانے والوں کو بھی بتا دیا قرآن کے اندر کہ جو ہے کرسچن غلط جا رہے ہیں۔ ایوری سنگل سیکنڈ ہم سورہ فاتحہ میں بول رہے ہیں، اور ایوری سنگل سیکنڈ جوئش جو ہے سزا پائی بول کے بتا رہے ہیں۔ تو اب جوئش اور کرسچن کو ہم بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے اللہ پیدا کیے، بنا ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، اور بنا باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب جتنے بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ ہمارے۔ اب جوئش ثابت نہیں کر سکتے ان کے پاس اللہ نام کا خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نام کا خدا مسلمانوں کا ہے۔ اب سوچیں، اللہ اگر سے مسلمانوں کا ہے تو آدم بھی مسلمان ہے، اور جو ہے حوا علیہ السلام بھی مسلمان ہے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہے۔ اب یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانی ایک طرح سے رکا کے رکھا مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے 3 مذہب بنا دیے، گروپ بنا دیے، تو اب اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے اور جو ہے اللہ کو نہیں ماننے والا یہودی ہے۔ اس واسطے ہم یہ 3 نشانیاں بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ مانے نہیں کہ وہ پیغمبر ہے جیسا، ان کو تو ماننے آئے، اللہ تعالیٰ وہاں صلیب سے اٹھا لیا۔ تو یہاں معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رد کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبروں کا انکار کرنے والے یہودی ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، 99% کرسچن یہی کہتے ہیں کہ جی آپ بنا باپ کے ہیں، یہ میراکلس برتھ ہے ان کا، وہ خود کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ گروپ میں بھی کچھ آ گیا کہ وہ جوسف یعنی یوسف علیہ السلام ان کے والد ہے، مریم علیہ السلام کے شوہر ہے جیسا بتا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو علم نہیں ہے جوئش کا نے، اس واسطے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی ایک معنوں میں معجزے والی پیدائش ہے اس کو اقرار نہیں کیا۔ علم نہیں ہے کرسچنوں کے پاس، اور جو یوسف علیہ السلام ان کے والد سمجھتے ہیں، مگر 90% ان کو بھی معلوم میراکلس برتھ ہے کہتے ہیں، وہ بغیر نطفے کے، اس واسطے وہ پاک ہے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ نو ڈاؤٹ ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ پاک ہے، اور معجزے کے طور پہ میراکل کے طور پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا؟ نہیں، انہوں نے انکار کیا۔ یہ پیغمبروں کی نشانی ہے کہ یہ انسان پیغمبروں کی انکار کرتا ہے، یہ بھی کھلی نشانی۔ اور انسان کو کتابیں دینے والا اللہ ہے، اس واسطے یہودیوں کو یہ نہیں معلوم کہ تورات کے اندر 26 بک ہے کہتے ہیں پیغمبروں کے، اور کوئی کہتا ہے کہ 14 بک ہے، کوئی 16 کہتا ہے۔ اب اتنی بڑی جو ہے ریسرچ نہ تو تم کو کوئی ہمارا مسلمان اسکالر دے سکتا ہے۔ یہ درد اور تڑپ والی بات ہے جو میں دے رہا ہوں، کل میں دنیا میں بھی نہیں رہوں گا، کہیں میں کریڈٹ بھی نہیں چاہیے، میں کوئی حماقت بھی نہیں کرنا ہے، نہ تو میری اردو اچھی نہ تو میری انگلش اچھی، مگر جو بات مجھے اللہ نے ڈائریکٹ بتائی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پر 3 نشانیوں سے بتا دیا کہ پیغمبر اللہ نے بھیجے، پیغمبر کے علاوہ کتابیں بھیجی۔ ظہر کو جو ہے انکار کرنے والے آج بھی یہودی اور کرسچنس ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی بک ہے ظہر، اور اس کو کہتے ہیں صحیفہ ہم مسلمان۔ اگر سے آپ کبالہ لے لیں، آپ تلمود لے لیں، آپ تورات کے 26 یا 16 یا 14 بکس لے لیں، وہ سب پیغمبروں کے ہیں اور اللہ نے بھیجی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زبور بھیجی جو داؤد علیہ السلام کو ملی، سلیمان کے والد صاحب، سلیمان علیہ السلام کے والد۔ اور یہ پھر نشانیوں میں ہمارے پاس مسجد بھی ہے جو مسجد اقصیٰ ہے، ہماری نشانیاں ہیں، اور ہمارے پاس پیغمبر ہے، ہمارے پاس بکس ہے، یہ نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پہ جن و انس کو، تو اب پوری دنیا میں دیکھو، آپ ورلڈ وائڈ دیکھ لو، 90% انسان عبادت کرتا ہے کہیں بھی۔ اگر آپ مندر میں دیکھتے ہیں تو سامنے خدا نہیں ہوگا، اگر آپ جو ہے چرچ میں دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سامنے نہیں ہوں گے، پتلا لگا ہے، رام کا بھی پتلا رکھا ہے، گنیش کا بھی پتلا رکھا ہے، لیکن ریالٹی نہیں ہے، یہی انسین خدا ہے۔ یہاں انسان سمجھنا ہے۔ اگر سے گرو نانک کے خبر پہ جاتے ہیں ہمارے سردار، تو وہاں بھی جو ہے کوئی وجود والا نشانی کوئی نہیں ملے گی، زندہ وجود صرف اللہ کا ہے، ذات کا۔ اس واسطے ساری دنیا میں تکلیف ہوگی تو او مائی گاڈ کہیں گے، وہ میرے اللہ کہیں گے، وہ میرے بھگوان کہیں گے، آدمی وہ میرے رب بولے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تکلیف کے وقت میں برابر یاد کرے گا اللہ، کیونکہ اس کی روح جو ہے جسم میں آدم کی اللہ نے ڈالا، جسم مبارک بنانے کے بعد اللہ نے پھونکا روح کو آدم کے جسم مبارک میں، تو زندہ ہوئے، تو وہی روح جو ہے ریسائیکل کرتے ہوئے آج تک انسان قیامت تک کرے گی۔
اب پھر نئے طریقے سے کوئی پیدا نہیں ہوگا. 3 طریقے سے پیدا کر کے بتایا اللہ تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے, اور مریم حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے, آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے. یہ 3 طریقے کی پیدائش الگ ہے. ہم انسانوں کی ریسائیکل کی جو ہے ہمارے ماں باپ ملتے ہیں تو ہی ہم پیدا ہوتے ہیں. یہ سسٹم کنٹینیو چلنے والا ہے, اس کو بھی کوئی بریک کرنے والا نہیں ہے. یہ نشانی اللہ کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر انسان عبادت کر رہا ہے, دیکھا نہیں. آپ دیکھ لیں کسی بھی عبادت گاہ میں جا کر, چاہے وہ شنٹو ریلیجن لے لے جاپان کا, یا زوراسٹرین کا جو ہے, آگ پرستوں کا جو ہے, زوراسٹرین اس واسطے کہنا پڑتا ہے ایران میں ہے اور سب ختم ہو رہے. وہ بھی بتا رہا ہوں 50,000 سال میں کئی مذہب ختم بھی ہو گئے. افریقہ کے اندر کئی انگنت مذہب ہیں. آپ کو جو ہے ایشیا کے اندر ہندوازم اور بدھزم ملے گا. تو اس طرح سے پھیلے بھی نہیں پوری دنیا میں. یورپ میں رہ گیا تھا کرسچینٹی, آج بھی یورپ میں ہی. اور مسلمان آپ فخر سے یہ بتا سکتا ہے 1400 سال کے اندر جو ہے ہم 1.5 بلین یعنی 1.5 ارب انسان موجود ہے دنیا میں. اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے. جیسے یہ پتجھڑ کے اندر یہ خزاں آ گئی اور پھر اس کے بعد میں بہار آ گئی, اور جو ہے اس کے شجر کے پتے آپ کے سامنے موجود ہے. یہ نشانی ہے اللہ کی زندہ ہونے کی. اسی طرح آج اللہ آدم کے بعد سے ٹوٹتا رہا اسلام کا نقشہ, پیغمبر بھیجتا رہا, انسان کو سمجھاتا رہا. ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن انسان نہیں سمجھ پا رہا تھا. 1,24,000 پیغمبروں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو تیزی سے اللہ تعالیٰ پھیلا دیا, اور پوری دنیا جانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. لیکن جان بوجھ کے کرسچن جو ہے اسلام کو پھیلنے نہیں دیے یورپ میں. اگر جو انسان ہے یہ آج امریکہ کے اندر کئی جگہ جو ہے مشنری کا ورک کرتے ہیں, وہ فلائر پورے گاربیج میں پھینکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت نہیں ہے. اب جہاں پیسہ دے رہے ہیں غریب ممالک میں جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, پیسہ دے کے ان کو جو ہے کرسچن بنا رہے ہیں. دیکھو جا کے حقیقت میں تجربے کے ساتھ جو مشاہدہ کرتا ہوں وہی مشاہدے کا جو ہے تجربہ سامنے رکھ کے بتاتا ہوں. میں کوئی اپنی ذاتی جو ہے دشمنی نہیں کرنا ہے. اللہ سب کو اپنے بندے کے طور پہ پیدا کیا. اللہ کس کی عبادت اس کے نیکیوں کے حساب سے قبول کرے گا یا اس کی ادا کے حساب سے قبول کرے گا, کس کو جنت کا پروانہ دے گا مجھے نہیں معلوم. اور نہ میرے کو حماقت کرنا ہے کہ میں عالم ہوں, نہ تو مجھے انگلش آتی, میں نے بتایا, نہ تو مجھے اردو آتی, نہ تو میں جو ہے کوئی جو ہے دانش مند ہوں. میرے پاس کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے, مگر جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے وہ باتیں نشانیاں دے رہا ہوں میں تمہیں. ایک تو اللہ کی یہ نشانی بتایا کہ انسان سب عبادت کریں دنیا میں چاروں طرف, مگر کوئی بھی گاڈ کو نہیں دیکھ سکتا, خدا کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ انسین انٹرنل گاڈ. صرف واحد مسلمان ہے جو انسین ہے کہتا ہے, جو نظر نہیں آتا کہہ رہا ہے, وہ سچی عبادت کر رہا ہے چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. اللہ وہاں پر جو موجود ہے وہ ججمنٹ ڈے کے دن فنگر پرنٹ سے اٹھائے گا تم کو, اور ہر انسان کے اوپر فنگر پرنٹ لگا دیا تاکہ جو ہے اس کو نشانی کے طور پہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھا کر حساب لینا ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام, دیکھو اگر سے کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے تو ان کو سوچنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے. دونوں بھی ایک ہی جیسا پیدا ہوئے, دونوں بھی اتنا ہی مشہور ہے, دونوں کی پاپولیشن آج دنیا میں اتنا ہی ہے, دونوں کے آس پاس ہے. حالانکہ 1400 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو رولپ بنا لیا یو ٹرن کر کے کرسچینٹی, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بتا رہے نہ تو وہ کرسچن ہے نہ تو وہ جو ہے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہاں بھی بات معلوم ہو گئی, یہودیوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ یہودی انکار کیے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. اب یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان کو پیدا کیا, یہودیوں کا گاڈ نہیں پیدا کیا. اس واسطے وہاں بھی ایک چھپا ہوا ہے موما. اس واسطے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے 3 مذہب بنائے, سبھی ایک خدا کے ہیں. مونوتھیزم والے ریلیجن 3 ہے, مگر اللہ تعالیٰ اسلام کو ایکسیپٹ کریں گا کہہ دیا. چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ اسلام ہو, ہم تینوں بھی ایک خدا کو ماننے والے کہہ رہے ہیں, اور اسلام کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ ایکسیپٹ کروں گا میں صرف, اور اسلام کو جو ہے چلتا ہے عمل کرتا ہے, اس کے جو ہے پہلے جو ہے ترجیح ہے. اب یہاں بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ دیکھو نہ تو وہ یہودی ہے نہ تو وہ کرسچن ہے. کیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے, اور وہ جوئش بھی نہیں ہے. جوئش رہتے تو جوئش کے خدا کو ہی مانتے تھے. یہاں بھی بات سب من گھڑت باتیں, سب ہزاروں غلطیاں ان کے سامنے لا کے رکھ سکتے ہیں. اللہ ہم کو دین پر چلائے, اللہ ہم کو ہماری حفاظت کرے,
اللہ ہم کو جو ہے نشانیوں کے طور پہ دنیا میں آج بھی دنیا جا رہی ہے، وہ جو دنیاوی محبت والا ہے وہ لے ڈوب رہا، اس کو وقت ختم ہو جا رہا، اس کا وقت کھا جا رہا دیمک کی طرح، وقت جو ہے اس کا جو ہے صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی تمام ہو رہی کہ اس کی طرف چلے جا رہا ہے۔ مگر آدمی جو مسلمان ہے، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، چاہے بیماریاں آ جائے، چاہے حالات آ جائے، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان گھبراتا نہیں، مسلمان ڈرتا نہیں، مسلمان فیس کرنا ہے مرنے تک، کیونکہ کیسے بھی موت آنی ہے، کتنے بھی حالات آ جائے، لیکن اسلام سے جو ہے مرنا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ، اسلام پر مرو، یہ مرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان دنیا میں مسلمان ہی پیدا ہوا کہہ دیا، کوئی آ کر یہ بات کو بریک نہیں کیا۔ میں جو نشانیاں بتاتا ہوں اس کو سمجھو۔ دیکھو دنیا میں سبھی عبادت کرتے ہیں، سبھی مصیبت میں اللہ کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں بھگوان گاڈ کہتے ہیں، سبھی مصیبت میں، اور سبھی جو ہے اپنے عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں، عبادت کریں، کوئی سامنے یعنی شکل میں ریالٹی میں گاڈ سامنے نہیں آ رہا، یہ انسین گاڈ ہے، یہ حقیقت اللہ کی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا دیکھو اللہ نے آدم کو اور حوا علیہ السلام کو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 3 نشانی دی، اور پھر ہماری جو پیدائش ہے ہماری ماں باپ سے، یہ ریسائیکل کو بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ سسٹم کو بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ اللہ کے چیلنج کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے یہودیوں کو موجود رکھا نشانی کے طور پر، پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے کرسچنوں کو رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1400 سال میں آگے نکل گیا۔ یہ جیسے اس میں پھر سے زندگی دے دی اللہ تعالیٰ، ویسے اسلام میں پھر سے زندگی دے دی۔ یہ پھرتا ہے، سرکل ہے، یہ ایک بار جو ہے بجھ گیا جیسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے ابھارا، پھر اس کو مشال بنا دیا، پھر اس کو نور بنا دیا، پھر اس کو جو ہے روشنی کا جو ہے بڑا سا ایک چراغ بنا کے سامنے پیش کر دیا اللہ کا۔ اسلام پہ چلنے والا دنیا کے بعد بھی جو ہے دنیا میں جیے گا، اور اسلام پہ نہیں چلنے والا اسی دنیا میں مزے لے لے گا۔ قرآن یہی بتاتا ہے کہ ان کو میں نے مزے کرنے کے لیے دے دیا دنیا، پھر ان کے بعد ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، اور اللہ نے ویسے جو عربستان میں جو پورا جو ہے ریت سے بھرا ہوا تھا، تکلیفوں والا تھا، پانی نہیں وہاں پر، کھیتی باڑی نہیں، لیکن تکلیف سے پیدا کرا، تکلیف سے جلا رہا ہے، اسلام پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مشقت اور مصیبتیں اور جو ہے محنت والا مذہب ہے، اس میں تم کو محنت کرنی ہے تمہاری اپنی جنت لینے کے لیے۔ آدمی دنیا میں جتنی بھی محنتیں کرتا ہے خود کی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ نہیں ہے، دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا کام کرتا جو آدمی مزدوری کرتا ہو، یا آفسوں میں کام کرتا ہو، یا سائنٹسٹ ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا انجینئر ہو، یا ناسا کے اندر کام کرتا ہو، وہ محنت کے اوپر اس کا سیلری ملتی ہے، وہ محنت کے اوپر اس کو صلہ ملتا ہے۔ اسی طرح کرسچنز جو بولتے ہیں کہ یہ مفت کے اندر ان کو جنت دے کے فار ایور کی جنت کوئی نہیں دلائے، جبکہ یہاں ہی 1 ہفتہ اگر تم کام نہیں کرے تو تمہارے کو یہاں پہ جو ہے تنخواہ نہیں ملتی، اگر سے تم 1 مہینہ اگر سے آفس کو نہیں جاتے تو نکال دیا جاتا ہے، یا تم سال تمام آفس کو جاتے تو بغیر کام کرے کوئی نہیں رکھتا تم کو، تو بھلا فار ایور کی جو جنت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان ایجوکیٹڈ باتیں ہیں، انہیں علم کم والی باتیں۔ علم تو میرے پاس بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جنت دینا ہے اس کو خود کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر چلاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔